آئے آئے اللہ اکبر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست احباب محبت نال باواز بلند درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سید المرسلین قائد المرسلین امام المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے واسطے انتہائی عزت و احترام دے لائق قبلہ استادی و استاد العلماء حضور حجت الاسلام امام المناظرین حضور قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دیگر سادات کرام حاضرین محفل، آج دیے عظیم الشان محفل مبارکہ مرکزی بلکہ مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ سالانہ تقریب سعید ہے، اور یقیناً میں بھی اور آپ حضرات بھی جلال ملت و الدین قبلہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے میزار اقدس تے سائے تھلے بیٹھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا کروڑہا شکر ہے کہ اس کریم رب نے اس سیدزادے دی عقیدت و محبت عطا فرمائی اور انہاں دے بارگاہ دے اندر بیٹھن دے چاند لمحے نصیب ہوئے، اور یقیناً رات دا جیڑا وقت ہے یہ وقت قبولیت دا وقت ہے، اور میرے تو قبل پیر سید ضمیر شاہ صاحب نے بڑا ولولہ انگیز خطاب فرمایا ہے، اور میں داد دینا اس سیدزادے نو کہ انہاں لمحات دے اندر بھی آپ حضرات نو بیدار بھی کیتا ہے اور اپنا واز بھی سنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جتنی بھی سامعین سن دے ہو نا پہ
بڑا سونا سن رہے ہو. یہ سید بیان کر دین پہ نالے اتنے دے اس جامعہ دے علماء نے تے بچے نے. تے اس موقع تے مینوں یاد یہ آئی ہے کہ جویں ابا جی رحمت اللہ علیہ دا روزہ مبارک ہے نا، یہ قلعہ بڑا نیواں آئی. جس دن آپ وصال فرمایا نا، ہوں اس گل نو چونکہ 85 وچ آپ وفات ہوئی ہے آپ دی 1985، اس وقت 2023 دے مہینہ نومبر والا جا رہا ہے تے 38 سال ہو گئے. یہ قلعہ سارا بارش دا پانی اتوں گزردا ہی یہ نیواں آئی اس جگہ. تے ثانی صاحب نے فیصلہ کیتا، وڈے سن، سانو بھی پوچھیا نے بھئی ابا جی رحمت اللہ علیہ دے قبر انور ایتھے اسی بنانا چاہنے ہاں. اسا کہ جناب جتھے آپ فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. تے بھائی جان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یہ جگہ نیوی بڑی ہے. اے بندہ جڑا کھلویا نا تواڈے سامنے، تے دوجا جڑا اس مہینے وچ فوت ہو گئے سید بوٹے شاہ. انج ویکھیا انہاں دوواں والوں ٹریکٹر فیٹ اتنے کھڑیا سی تے فرماندے نے قلعہ نہیں میں پر ٹریکٹر کھڑا ہے. تے اے دوویں سید جڑے نے سرور شاہ تے بوٹے شاہ، اے ہمت مارن تے شامل بیڈ تیار ہو جائے گا جتے آپ جلوہ کرن گے. ایک دن دے اندر 6 فٹ اس جگہ تے صرف ایک دن دے بھی ادھے حصے میں دوویں بندے نے ٹریکٹر لا کے انہوں نے تقریباً 5-6 گھنٹے دے اندر اے اچھی جگہ تیار کیتی جدے تے حافظ الحدیث آرام فرمائے. آج گل نہیں پہ کرتا، چیلم دے موقع تے جڑی کتاب تقسیم ہوئی ہے نا، اس کتاب وچ بھی یہ لکھے ہے بس سید سرور شاہ تے سید بوٹے شاہ وہ بندے نے جنہاں نے ابا جی رحمت اللہ علیہ دی آرام والی جگہ بنائی. اے سرور شاہ ہے، اے بھی بچے نے عزیز تے بوٹے شاہ بھی بنا دی. تے اج وہ نہیں رہا، او دا پتر ہے سفیان ہے، اے بیٹھا ہے. تے مینوں یہ یاد آئی ہے بس تواڈے چ کتنے جوان نے جنہاں نوں پتہ نہیں اس روزے دی تاریخ دا. تے سانو اس جگہ دا پتہ ہے کہ میرے حضرت ثانی فرماندے نے بھئی اے اتنی ڈوگی جگہ ہے تے پھر دفن تے ایتھے دل سی جی. تے انہاں کیا جناب اے تھوڑا وقت چاہیے ویکھو جی اس قدر یعنی اچھی مضبوط جگہ. تے پھر ایک اور بزرگ سن، انہاں دے مسئلے وچ آ جاندے سن، وہ کہندے دفن بن جا سی جتھے دفن پہ کرنے. تے میں آکھیا وہ تانوں واہ ہی نہیں جاندا پیا، جہے بزرگ پہاڑاں تے دفن ہو جاندے نے وہ دفن ہو جاندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، آستانہ علیہ بکھی شریف. اے گل دا کوئی موقع ہوندا تے سامنے آ گئی. کیوں کہ مینوں برطانیہ دے اندر جدو مینوں اطلاع کی سفیان آ کے ابا میرا بڑا بیمار ہے، من فوراً اس دی بھی گل ہی یاد آئی. تے وہ بھی انہاں دا پوترا لگ گیا. سمجھ آئی؟ نادر شاہ انہوں دا والد ہے، نادر شاہ دا والد سردار شاہ، سردار شاہ دا والد بابا چنن شاہ ہے. تے میرا دادا ہے سید عالم شاہ. تے چنن شاہ تے عالم شاہ سکے بران دونوں. تے دادا کرم شاہ جن سان وال مزار شریف، یہ سارے سکے بران. وڈے او سن کرم شاہ صاحب، تے انہاں تو چھوٹے چنن شاہ صاحب. چنن شاہ صاحب تو بھی چھوٹے میرے دادا سید عالم شاہ میرے حافظ الحدیث دے ابا جان دی گل کرنا پیا. تے انہاں دا اے بندہ تقریر جڑا کردا پیا تے سید بوٹے شاہ او اج تو 38 سال پہلے چیلم دے موقع تے جڑی کتاب تقسیم ہوئی ہے، جے کسی کول پرانی پئی ہے تے کڈ کے دیکھ سکدے ہو، انہاں دوواں دا نام اودے اوتے موجود ہے. میرے محترم حضرات، جی
بوٹے شہراں دے بھی کل تے بھی میں حاضر ہویا 10ویں تے بھی آیا بھرا سی ساڈا اللہ پاک اس تے درجات بلند فرمائے میرے محترم حضرات تھوڑا تھوڑا نیڑے نہیں ہو جاندے ہو جاؤ خیر ہی ہے میرے محترم حضرات عرس مقدس کا عظیم موقع اور صبح صادق دا وقت ہے دب کے بولو نا سبحان اللہ صبح صادق دا وقت قبولیت دا وقت ہے اور پھر کسی عام شخصیت دے میزار دے قریب نہیں حافظ الحدیث دے میزار دے قریب بیٹھ گیا دب کے بولو زور نال بولو اور ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سید عالم بھی ہوئے حافظ بھی ہوئے قاری بھی ہوئے حافظ الحدیث بھی ہوئے جس چیز کا نام ولایت کہنے ہیں نا کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے میرا تے عقیدہ ہے کہ وہ سید زادے دی لونڈی دا نام ولایت ہے دب کے بولو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب فرما دے لا اسالکم علیہ اجرا کہ میں تواڈے کولوں کوئی اجر طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربى کہ میری اہل بیت نال محبت کرو میری اہل بیت نال اے پیارے حبیب اعلان فرما دیو اے پیارے رسول میرے رب دی چاہت ہے اے پیارے رسول میں رب چاہنا کہ پوری تیری امت تیری اولاد نال محبت کرے پیار کرے اور اے پیارے حبیب اولاد تیری ہے اور دنیا کے اندر منصب تیرا ہے کہ تو آپ میری مخلوق نو پاک کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اے پیارے حبیب تو میری مخلوق نو پاک کر پاک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور تیری اولاد نو پاک کرنا تیرے رب کی ڈیوٹی ہے اور اس وقت حضور علیہ السلام اس زمین تے تشریف لے آئے آپ حضرات سن دے ہو میلاد پاک دے حوالے نال کہ اللہ دے پیارے رسول جلوہ گر ہوئے آپ نے زمین تے قدم رکھیا اور کریم رب دے پیارے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا دب کے بولو اہل سنت کی ضیا اہل سنت کی ضیا اہل سنت کی ضیا نہیں ہاتھ چوک کے اہل سنت کی ضیا میرے محترم حضرات کریم رب دا ایک کرم اور فضل ہے کہ جس وقت تو حضور علیہ السلام اللہ دی اس زمین تے جلوہ گر رہے سرکار دو عالم نے امام الانبیاء نے اللہ دی اس زمین تے قدم رکھیا اور ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا فرمایا میں زمین تے قدم رکھیا کریم رب نے میرے قدم دی برکت نال ساری روح زمین نو پاک فرمایا زمین پہلے بھی پاک تھی زمین پہلے بھی پاک تھی اور فرمایا پیارے حبیب تیرے قدم کی برکت کی وجہ سے جو زمین سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہے گا میں رب اسے بھی طہارت اور پاکیزگی عطا کر دوں گا اب سوچنا یہ ہے کہ جب حضور کا قدم اس زمین پہ لگا امام الانبیاء کا قدم لگا تو یہ زمین پاک ہو گئی
اور یہ زمین حضور کے جسم کا حصہ نہیں. سمجھے نا؟ زمین کا، یہ زمین حضور کے جسم کا حصہ نہیں، بلکہ میں اس سے بھی تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. آپ حضرات جو مدینہ شریف تشریف لے گیا ہاتھ بلند کریں. مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں ایک جگہ ہے جس جگہ کو جنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں من بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جگہ جنت ہے. اور میرے محترم حضرات وہ جنت آج بھی اگر کوئی وہاں نوافل پڑھتا ہے تو جنت میں پڑھتا ہے. آج بھی اگر کوئی پانی پیتا ہے تو جنت میں پیتا ہے. آج بھی اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو جنت میں کھاتا ہے. آج بھی اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو جنت میں ادا کرتا ہے. آج اس اسٹیج پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ عام نہیں، یہ بڑا خاص ہے. مسلک کے اعتبار سے بھی، عقیدے کی بنیادوں کے اعتبار سے بھی، اور یہاں دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے اور عقیدے کی آبیاری بھی ہوتی ہے. اور جب آپ مسجد نبی میں جائیں تو یہاں تو جہاں وہ ریاض الجنہ میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ جنت میں بیٹھتا ہے نا بھائی. لیکن وہ جنت حضور کے جسم کا حصہ نہیں. میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ تمنا اور خواہش بھی ہے کہ جب حجت الاسلام موجود ہے یہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے، تائید بھی فرمائیں گے کہ جب ریاض الجنہ میں آدمی بیٹھتا ہے، پانی پیے تو جنت میں، کھانا کھائے تو جنت میں، نوافل پڑھے تو جنت میں، قرآن پڑھے تو جنت میں، نماز پڑھے تو جنت میں. اگر کوئی آدمی ریاض الجنہ کی توہین کر دے، غور کرنا، یہ جنت حضور کے جسم کا حصہ نہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ جنت تو بلندیوں پہ ہے، یہ زمین پہ کیسے آ گئی، تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد کے وقت تشریف لائے، حضور علیہ السلام زور کے وقت تشریف لائے، حضور علیہ السلام عصر کے وقت تشریف لائے، حضور علیہ السلام مغرب کے وقت تشریف لائے، حضور علیہ السلام عشاء کے وقت تشریف لائے. سادہ سا جواب ہے، جو زمین حضور کے قدم کو بوسے دے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ زور سے بولیے. جو زمین ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار حضور کے قدموں کو بوسے دے تو وہ جنت بن جاتی ہے. لیکن یہ جنت حضور کے جسم کا حصہ نہیں، جزو رسول نہیں. اس کی توہین کرنا اگر کفر ہے تو جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، جو جگر رسول ہے، جو خون رسول ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی سیرت، امام الانبیاء کی صورت، امام الانبیاء کا نسب، امام الانبیاء کا حسب اگر دیکھنا ہو تو پھر زہرا کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. اور پھر قرآن نے یہ اعلان کیا، پڑھے قرآن پاک، یہ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا کہ اے میرے محبوب کی بیویوں، کائنات عالم میں کوئی عورت نہیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے. کوئی عورت حضور علیہ السلام کی ازواج کا
مقابلہ نہیں کر سکتی. عرض کی مولا یہ عجیب معاملہ، یہ ازواج رسول ہے، اور میری معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام نے پہلا عقد فرمایا تھا 25 سال کی عمر میں، پھر حضور علیہ السلام نے عقد فرمایا 50 سال کی عمر میں، پھر حضور علیہ السلام نے عقد فرمایا 52 سال کی عمر میں، پھر حضور نے عقد فرمایا 56 سال کی عمر میں، پھر حضور علیہ السلام نے عقد فرمایا 60 سال کی عمر میں. یہ تمام ازواج کیا ایک قبیلے کی ہیں؟ تمام ازواج کیا ایک خاندان کی ہیں؟ تمام ازواج کیا ایک باپ کی بیٹی ہیں؟ تمام ازواج کیا ایک ماں کی لقب جگر ہے؟ نہیں. چاہے بیٹی حویلد کی ہو، چاہے بیٹی ابو بکر صدیق کی ہو، چاہے بیٹی حضرت عمر فاروق کی ہو، چاہے بیٹی ابو سفیان کی ہو، چاہے بیٹی عبداللہ کی ہو، لیکن کریم رب فرماتے ہیں پیارے حبیب جو عورت تیرے عقد میں آ جائے دنیا کی کوئی عورت اس کی مثال اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو حرم نبی میں آ جائے چاہے 2 سال رہے، 10 سال رہے، 5 سال رہے، 6 سال رہے، جو حرم نبی میں آ گئی، باپ جو بھی ہو، ماں جو بھی ہو، لیکن آ گئی حضور کے حرم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبیلے نہیں رب نے دیکھے، خاندان بھی نہیں دیکھے، آبا و اجداد بھی نہیں دیکھے، دیکھا صرف یہ کہ یہ میرے محبوب کے حرم میں آ گئی ہیں، میرے محبوب کی زوجیت میں آ گئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، جہاں بھی آپ بارات لے کر گئے اپنی مرضی سے لے کر گئے یا جو آدمی بارات لے کر آیا اپنی مرضی سے آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا عمر نہیں، جس کے گھر میں بارات لے کے گیا ہوں وہاں بھی اللہ کی حکم کے مطابق، اور جو بارات لے کے میرے گھر آیا ہے وہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق. اس کا مطلب ہے حضرت مولا علی دولہا بنے تو رب کی مرضی سے، زہرا دلہن بنی تو رب کی مرضی سے. حضرت علی کا عقد پہلے آسمان پہ ہوا پھر زمین پہ ہوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا زہرا یہ تیرا شوہر ہے. اور عجیب معاملہ یہ ہے علی اللہ کے گھر میں آئے، زہرا حضور کے گھر میں آئے. علی اللہ کے گھر میں آئے، زہرا حضور کے گھر میں آئی، اور کریم رب نے اس رشتے کا انتخاب کیا. اور جس وقت جو عورت حضور کے حرم میں آ جائے تو کائنات میں کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو حضور کے گھر پیدا ہو اس کی مثال کون پیش کرے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ عالمہ فاضلہ قاریہ ساجدہ بنت رسول. اور شاہ جی کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت یہ دور بھی بڑا عجیب دور ہے، جو کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے تو یہ نہیں فرمایا کٹ دیو وڈ دیو. میں کہتا ہوں چلو تم شمشیر اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت، اور جن کو حجت الاسلام نے تیار فرمایا ہے یہ شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں پر شمشیر اعلیٰ حضرت ضرور ہے. شمشیر ہیں، تم شمشیروں نے پہ ناز کرو،
حجت الاسلام کے ماننے والے اور مرید شمشیر ہیں، ایک شمشیر انہیں پہ ناز کرتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا. اعلیٰ حضرت نے تو بڑا عجیب لکھا. علامہ اقبال نے 4 شعر پڑھے، 4 شعر اعلیٰ حضرت علامہ اقبال نے پیش کیے، اور ان 4 شعروں میں 4 ہی نسبتیں بیان کی. لیکن میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے قلم پر، اعلیٰ حضرت کے عشق پر. یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ یہاں آپ سن رہے تھے نا حضرت محدث اعظم کا ذکر. حضرت محدث اعظم جب نکلے حدیث پڑھا کر، تو ایک آدمی نے، ایک طالب علم نے، ایک شاگرد نے حضرت محدث اعظم کے سامنے ان کا جوتا پیش کیا. اور وہ کرنے والا کون تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے جو محدث اعظم یہاں لائے. حضرت محدث اعظم پاکستان نے جب دیکھا اس طالب علم کو، تو وہ طالب علم سید زادہ تھا. حضرت محدث اعظم نے کہا آپ نے میرا جوتا کیوں پکڑا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے استاد ہیں. اعلیٰ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب نے فرمایا کہ آج کے بعد جس سید زادے کا ہاتھ جوتے کو لگ جائے، اور محدث اعظم بھی ہو، حدیث پڑھانے والا بھی ہو، اور محدثین کا استاد بھی ہو، اور دنیا علم جس پہ ناز کرے، جس کو دنیا محدث اعظم کہتی ہے، جن کی فکر کے امین، یہ حافظ الحدیث لیٹے ہیں. آج پاپڑیاں بیچنے والے بھی حضرت حافظ الحدیث کے جانشین بننے کا شوق رکھتے ہیں، اور جن کے اندر بغاوت جیسی چیزیں ابھرنا شروع ہو گئی. اور میں یہ کہتا ہوں اس زمانے میں 61 ہجری میں یزید کے لیے مسئلہ حسین تھا، اور آج کے یزیدوں کے لیے مسئلہ ذکر حسین ہے. اس وقت یزید کے لیے مسئلہ حسین کی ذات تھی، اور مولا حسین تھے جنہوں نے روکا اور کہا کہ اے یزید تو شرابی ہے، اے یزید تو بدکماش ہے. اور ایک مفتی ہے تو ویسے وہ کراچی کا، جس کو ہم مفتی کہتے ہیں، جس بدبخت نے تو 17 سال میں ایک مرتبہ بھی چاند وقت پہ نہیں دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یزید کا کوئی جرم نظر نہیں آیا، اور یزید مولا حسین کے قتل میں مجرم بھی نہیں، اور شہادت کے جرم میں بھی شریک نہیں. میں کہتا ہوں مفتی اعظم، مفتی اعظم، تم اگر کبھی یزید کے بیٹے کو پڑھ لیتے تو یزید کا بیٹا بھی کہتا ہے میرا باپ مجرم ہے، میرا باپ سیاہکار ہے، میرا باپ بدکار ہے، میرا باپ شریعت کا باغی ہے، اور اس تخت پہ میں نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اس تخت پہ بیٹھے وہ جو حسین کے خون کا ذمہ لے، تو میں تو حسین کا غلام ہوں. اور حضرت حافظ الحدیث نے یہ فکر ہم تک اپنے شہزادوں کے ذریعے پہنچائی. فرمایا کہ محدث اعظم کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جس جوتے کو سیدزادے کا ہاتھ لگ جائے تو ساری زندگی محدث اعظم نے اس جوتے کو اپنے پاؤں کے ساتھ مس بھی نہیں کیا. اور پھر پڑے اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت جب پالکی پہ جا رہے تھے تو ایک سیدزادہ بھی تھا، اگرچہ سادہ بھی تھا، ایک سیدزادہ تھا اگرچہ مزدور تھا، ایک سیدزادہ تھا اگرچہ معاشی طور پہ تنگ دست تھا،
ایک سید زادہ تھا جو اپنے پیٹ کے لیے حضرت امام اہل سنت کی پالکی اٹھا رہا تھا. جب اعلی حضرت کو میں کہتا ہوں کریم رب نے اعلی حضرت پہ یہ کشف فرمایا، کرم کیا، اس لیے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ چراغوں کو چراغ سمجھتا ہے. اعلی حضرت پھر پالکی سے نیچے تشریف لائے. آپ نے پوچھا تم میں سید کون ہے؟ کہا میں سید. کس لیے میری پالکی اٹھائی؟ یہی اعلی حضرت ہیں جن کی فکر کے امین حضرت حافظ الحدیث ہیں. یہی اعلی حضرت ہیں جن کی فکر کے پاسباں حضور حجت الاسلام ہیں. یہی اعلی حضرت ہیں جن کی فکر رضا کا ڈنکا پوری دنیا میں ہمارے حجت الاسلام نے پوری دنیا کو منوایا کہ فکر رضا کیا ہوتی ہے، فکر یزیدیت کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جب تک تو میری پالکی میں نہیں بیٹھے گا احمد رضا تجھے اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھائے گا. کہنا سبحان اللہ، زور سے کہیں، زور سے کہیں. میں اس سے آگے والا جملہ بولنا چاہتا ہوں، زور سے کہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم پالکی میں بیٹھو، اب احمد رضا اٹھائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیا؟ علامہ اقبال نے تو 4 شعر کہے، 4 نسبتیں بیان کی، لیکن اعلیٰ حضرت کی عظمت پہ بھی قربان جائیں، عقیدت پہ بھی قربان جائیں، محبت پہ بھی قربان جائیں. آپ نے ایک مصرے میں حضرت زہرا پاک کی 5 نسبتیں بیان کی. زور سے بولیے، زور سے بولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور. ہاتھ بلند کر کے اگر آنکھوں سبحان اللہ میں اگلا جملہ کہہ دینا، زور نال بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنت نور. اگر دب کے آنکھوں سبحان اللہ میں اگلا جملہ پھر بول دینا زور سے. یاسر بھائی زور سے، اسلام آباد سے آئے ہو نا، زور سے. پتہ ان کو بھی چل جائے کہ زہرا پاک کی عظمت کے لیے جس جگہ پہ بھی کوئی عرفانی موجود ہے، قادری عرفانی موجود ہے، وہاں حضرت زہرا پاک کی محبت و عقیدت کے ڈنکے بج رہے ہیں. فرمایا نور، پھر فرمایا بنت نور. اگلا جملہ بھی کہہ دوں، پھر فرمایا زوج نور. پھر اس سے بھی آگے، زور سے بولیے، زور سے بولیے. فرمایا ام نور. فرمایا ایک کائنات میں ایک یہی عورت ہے، ایک یہی مخدومہ ہے، اور یہی مخدومہ کونین ہے جو خود بھی نور ہے، جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور ہے، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور ہے، جن کی ماں ہے وہ بھی نور ہے. یہ نور ہے، یہ نور ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا کہ زہرا بھی نور، باپ بھی نور، شوہر بھی نور، بیٹے بھی نور. اور اعلیٰ حضرت نے کہا صرف یہی نہیں، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. دب کے بولو. میں تو آٹے کو دب کے اس واسطے بلانا پیا بھئی اس طرح نہ ہوئے جڑے جا کے ستے نے وہ آکھن بھئی چنگے قابو آئے. کم از کم اتنا تے زور نال بولو نا جڑے ستے نے جاگن تے آکھن اسی بد قسمتاں جڑے آ گئے. دب کے بولو، زور نال بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ یہ تواڈے ال منہ کر کے آج گفتگو نہیں کرنی، آج صاحب میزار ال گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب بھی میزار بھی خوش ہو رہے ہون دے کہ آج مولا پاک اور زہرا پاک دا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر دا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عمر دا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی دا ذکر ہو رہا ہے، اور ذوالنورین دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی دا ذکر بھی حضور حافظ الحدیث نے سکھایا، حضرت عمر دی فضیلت بھی، عدل و انصاف بھی حضور حافظ الحدیث نے سکھایا، حضرت ابو بکر دی عظمت و شان بھی حضور حافظ الحدیث نے سکھائی، اہل بیت طہار دی محبت دے چراغ بھی حافظ الحدیث نے فرمائے نا چراغ نو روشن کرا۔ اعلیٰ حضرت کی فرمانے نے تیری نسل پاک میں لگاؤ فتوہ اعلیٰ حضرت پر، آپ فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ اے زہرا تو بھی نور، تیرا باپ بھی نور، تیرا شوہر بھی نور، اور تیرے لخت جگر بھی نور۔ پھر فرمایا نور۔ اعلیٰ حضرت یہ شخصیت نو بار بار نور کہہ رہے ہیں، بار بار نور کہہ رہے ہیں، بار بار نور کہہ رہے ہیں، بار بار نور کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا اینو نور بار بار کہو، اے زہرا پاک دنیا اتے بھی، آخرت دے میدان دے اندر بھی، آخرت دا میدان ہوئے دا، حشر دا دن ہوئے دا، آدم علیہ السلام تو لگ کے تاکہ یوم قیامت آخری فرد بھی حشر دے میدان دے اندر موجود ہوئے دا، دنیا گزرے دی، پر جس وقت زہرا پاک تشریف لے ہو منظر کدی عالم تصور دے اندر جا کے سوچے، حضرت زہرا پاک 70,000 حوران دے جرمٹ میں تشریف لے ہو دیا۔ دب کے بولو، زور نال بولو، زور نال بولو، 70,000 حوران دے جرمٹ دے اندر، پھر بھی کریم رب فرمائے دا سر بھی جھکاؤ، اکھاں بھی بند کر لو۔ اے جنہ لوگاں نے سانو سکھایا ہے، میں آج دن نو اینا عزیزانو تاریخ عظمت آل و اصحاب رسول دے یونٹ سندالے جڑے نوجوان سن، میں انہوں کہہ رہا سا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جس وقت بھی حدیث پڑھانے حضرت زہرا پاک دا اس میں پاک آوے فرمانے سن، جاؤ جا کے تازہ وضو کر کے آؤ، فقیر بھی تازہ وضو کر کے آؤ گا۔ جس زہرا دی عظمت شان بیان کرنے واسطے بزرگاں نے سکھایا، بھائی زہرا پاک دی عظمت بیان کرنی ہے تے وضو تازہ کرو، اپنی آنکھاں بھی بند کرو، اپنی گردناں بھی جھکاؤ، اور فرمایا حشر دے میدان دے اندر ایک آدمی ہے، میں آخری گل جڑی کرنا چاہنا، اگر چودہ تعلق مسلک دیوبند نال ہے، اور اس آدمی نے اہل بیت طہار تے کتاب لکھی ہے، علامہ حافظ شفیق نے قبلہ دے اندر انہیں ایک واقعہ نقل کیتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور او دا عنوان کی انہیں رکھیا کہ حضرت سیدہ زہرا ثانی زہرا دے مزار پاک اتے غیبی پیرا، یہ بھائی غیبی پیرا۔ اور حافظ شفیق کہنا کہ میرا باپ زیارات سے گیا، اور میرے باپ نے آ کے میرے سامنے بیان کی تھا کہ جس وقت میں حضرت ثانی زہرا دے مزار پاک تے حاضر ہویا، جیڑا جناب دا دربار دا خادم ہے، اس نے میں نے کیا مولوی جی حضرت ثانی زہرا دے مزار پاک دے اندر حاضر ہونا ہے نا،
تے اپنے سر نو جھکا کے رکھنا ہے، اکھاں بند کر کے رکھنیاں نے، سر اٹھانا نہیں۔ ایک باری آکھو سبحان اللہ، زور نال آکھو سبحان اللہ۔ جس وقت میرے والد گرامی داخل ہوئے، حضرت ثانی زہرا دے مزار پاک آپ دی زری دے قریب بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے اپنا سر جھکا کے بیٹھا رہا۔ کہندا تھوڑی دیر تو بعد خیال آیا کہ اس دربار نے، اس خادم نے مینوں ویسے ہی کہہ دیتا ہے، میں اپنا سر اٹھانا چاہیا۔ آندا جس وقت سر اٹھانا چاہیا تو کسی چیز نے میرے سر نو دبا دیا۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد مینوں خیال آیا کہ ایک میرا وام ہے، میں پھر اٹھانا چاہیا، پھر کسی چیز نے میرا سر نو دبا دیتا۔ پھر میں اٹھانا چاہیا، پھر میرے سر نو کسی نے دبا دیتا۔ کہندا میں جس وقت واپس نکلیا نا تو اس خادم نے کہا، میں تے تینوں مولوی سمجھیا سی، میں کہا انہوں یہ نہیں پتا پاکستان مولوی ہوندے کیویں دے، اے پاکستانی مولوی سی نا۔ انہیں کہا میں تینوں کیا سی سر نہیں اٹھانا، ایتھے حیا دا تقاضا ہے، جملے تے غور کرنا۔ اگرچہ غیر مسلک دے، اگرچہ دیوبندیت مسلک دے، او دے اتے تقریضات بھی دیوبندی علماء نے لکھیا، اور اس نے کہا کہ اس آدمی نے میرے باپ نو کیا کہ حیا دا تقاضا ہے کہ ثانی زہرا دی بارگاہ دے اندر کوئی آدمی سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہنا جو آج مزار پاک اتے سر نہیں اٹھان دیندا، حشر دے میدان میں کیویں اٹھان دے گا۔ اور ایسے واسطے سی کہنے راضی اس شخص پہ حسنین کا نانا ہوگا جو دل سے آل اطہار کا دیوانہ ہوگا۔ اس واسطے کہ سرکار راضی ہو دیتے ہون دے جیڑا اہل بیت طہار دی چوکٹ دے اپنی گردن جھکاندا ہوئے دا۔ اور حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا حشر دے میدان بچو اس کیفیت نہ گزرن دیاں کہ انبیاء دیاں بے نظراں زہرا پاک تے نہیں پہن دیاں، کہ جس زہرا دے پردے دا رب نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اس رب نے حضرت زہرا پاک نو جنتی عورتاں دا سردارہ بنا کے پیش فرمایا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ لوگاں دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور حضرت حافظ الحدیث دے فیضان تو سانو سب نو کریم رب مستفید فرمائے۔ اور حضور حجت الاسلام دا میں آج ضمیر شاہ صاحب تقریر پہ کر، میں پیاندہ سا ازکا شارہ علی شارہ پہ کر تقریر تو آڈے کو کرانی ہے۔ احمد ازکا شاہ صاحب کو تقریر کرائیے۔ چلو اللہ پاک ساڑھے حضور حجت الاسلام دے اس خاندان نو اینا شہزادیاں نو کریم رب ہمیشہ سلامت فرمائے۔ دب کے بول چھوڑو، زور نال بولو، محبت نال بولو۔ جنہ جنہ نو اللہ تعالیٰ نے بازو ہلن واسطے عطا کیتے نے ہاتھ بلند کر کے آکھو اللہ پاک یہ ساڈا اعزاز ہے نا کہ ساڈا شیخ مناظر بھی ہے، مدرس بھی ہے۔ دب کے تے یار میں ہاتھ بان کے توانو آنا بندے فکر کر دیں جی ساڑھے پیر صاحب پڑھے ہی کھاک نہیں، ساڑھے پیر صاحب تو اردو نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں کیا ہین کہوں یہ صدی دے مجدد نے، میں کہا ماشاءاللہ جیڑا بندہ اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ اسی تے حضور حجت الاسلام کو ساری زندگی غوث پاک دیاں دے فضائل تے منقبتہ سن دے رہے ہیں۔ تے میں اگلے داڑے ولی عہد دا سنیا، ولی عہد کو جو کچھ میں سن بیٹا، میں کہا یا اللہ توبہ، راتی ایک پروگرام سی پلیسرا والے، اوتے ایک بندہ میں نو آندا جو دعوت اسلامی والے تے فلانے بندے دی اس گل دی تائید کر دیتی ہے۔ میں اگلا جملہ بڑا ڈاڈا بول بیٹھا، مینوں اگے حضرت صاحب آندے تسی ڈاڈی گل کر چھڑ دیو۔ میں کہا جو بیڑا کام ہے ہوئے نہ دے ذمہ۔ حضور غوث پاک دے بارے تو جو ولی عہد نے کیا ہے نا حضرت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہندا کہ حضور غوث پاک ایک سال تے پانی پیندے ہیں،
دوسرا سال آئے تو کھانا کھاندے نے پھر پانی نہیں پیندے، تیسرا سال آ جائے تو نہ کھانا کھاندے نے نہ پانی پیندے نے، تیسرا سال گزر جاتا ہے۔ کہندا پھر ایک رات ایسی آؤندی ہے حضور غوث پاک دے زندگی دے اندر، اسی تے اگے ہن تک سنتے رہے ہیں 40 سال آپ نے عشاء دے وضو نال اگے طاہر صاحب مینوں پیان دے جانا او مسئلہ کدھر گیا؟ 40 سال عشاء دے وضو نال جناب فجر دی نماز پڑھتے رہے نے۔ میں کہ نواں ولی ہے دینا، وہ آندا جی 40 مرتبہ ایک رات دے اندر حضور غوث پاک تے غسل فرض ہو گیا۔ میں کہ تو غوث پاک دی شان پہ بیان کرنا ہے یا اپنے بابے دی بیان پہ کرنا ہے؟ اور کئی لوگ پھر سانو مشورہ دیندے نے جی وہ لوگ بڑے مضبوط لوگ نے، انہاں دا جماعتی بڑا نظم و نسق۔ میں کہنا یزید نالوں زیادہ مضبوط نہیں، سمجھے ہو کہ نہیں؟ یزیدیت نالوں زیادہ مضبوط نہیں۔ مولا حسین نے سانو سبق دیتا ہے، یزید دی طاقتور حکومت سی پھر بھی حسین کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے ضابطے اور قانون والے اور طاقتور بھی آ جان تے حق واسطے کھڑیا ہو جانا، یہی حسینی مشن ہے۔ اللہ پاک سانو اس مشن تے ہمیشہ سلامت فرمائے۔ کریم رب جس جماعت اور جس شخصیت نال اسی وابستہ اور اس چیز تے ناز کرنے فخر کرنے کہ کریم رب نے سانو قائد دی صورت اندر قائد بھی ایسا عطا فرمایا، لیڈر دی صورت اندر لیڈر بھی ایسا عطا فرمایا، پیر دی صورت اندر شیخ بھی ایسا عطا فرمایا، استاد دی صورت اندر معلم بھی ایسا عطا فرمایا، اور خطابت دے اندر بھی خطیب ایسا عطا فرمایا، مناظرے دی دنیا دے اندر مناظر ایسا عطا فرمایا کہ جس شخصیت دا نام ہے حجت الاسلام، زور نال بولو حجت الاسلام، حجت الاسلام، امام المناظرین، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، فیضان حضرت حافظ الحدیث